اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إذن قال وقوله تبارك وتعالى إن الله لطيف خبير أي عليم بما في أرجاء الأرض وأقطارها وأجزائها من الحب والصغر لا يخفى عليه خافية ويوصل إلى كل منه قسطه من الماء فينبته به. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ لطیف خبیر. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی کی ذات ہے جو علیم ہے، جو علم محیط کا مالک ہے، علم کامل کا مالک ہے کہ زمین کے کسی بھی کنارے میں کسی بھی جزء میں کوئی دانہ چاہے کتنا چھوٹا سا دانہ ہو مٹی میں ملا ہوا ہو، لا یخفی علیہ خافیہ، اللہ پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. فیوصل الی کل منہ قسطہ من الماء فینبتہ بہ، اللہ پاک ہر دانے کو پانی پہنچاتے ہیں، تری پہنچاتے ہیں، پھر وہ دانہ وہاں سے پیدا ہوتا ہے. تو زمین میں دانہ آپ کہیں بھی پھینک دیں مٹی میں مل جائے، لیکن اللہ سے چھپا ہوا نہیں رہ سکتا ہے. تو یہ اسی کی حکمت ہے کہ ہر دانے کو اس کی خوراک پہنچتی ہے، غذا پہنچتی ہے، پھر اس کی نشو و نما ہوتی ہے. تو یہ اس کی قدرت کاملہ کی نشانی ہے. جیسے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی تھی کہ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. جیسے کہ حضرت لقمان نے، حضرت لقمان کے بارے میں اختلاف ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ نبی تھے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ وہ رجل صالح، اللہ کے بندوں میں سے تھے، اولیاء اللہ میں سے تھے، نبی. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو جب نصیحت فرمائی، بظاہر تو خطاب بیٹے کو ہے لیکن نصیحت عام ہے کہ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، ایک دانہ رائی کا دانہ، یہ سرسوں کا رائی کا کتنا باریک دانہ ہوتا ہے، چاہے وہ کسی پتھر کے اندر ہو، آسمانوں میں، زمین میں، کہیں بھی ہو، اللہ جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر روئید کی بخش دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. اسی طرح فرمایا اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض، کہ تم اس کو کیوں نہیں سجدہ کرتے ہو جو آسمانوں اور زمینوں سے چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے.
تو جو کوئی پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں ہے تو وہ کبھی عبادت کے لائق بھی نہیں ہوتا. کہ جو خود مخلوق ہو وہ خالق کیسے بن سکتا ہے؟ جو خود مملوک ہو وہ مالک کیسے بن سکتا ہے؟ جو خود عاجز ہو وہ خدا کیسے بن سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کوئی بھی ورقہ اللہ تبارک و تعالیٰ، کوئی دانہ اندھیریوں میں ہے، زمین میں ہے، وہ خشک ہے، وہ تر، سب اللہ کے علم میں ہے اور اللہ نے کتاب مبین میں لکھا ہے. جیسے فرماتے ہیں وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ. کوئی چیز سے اللہ کے علم سے چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ ذرے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، آسمانوں میں بڑا ہو، ہر چیز اللہ نے لکھ دی ہے. تو اس کے علم میں ہے تو اللہ نے لکھ دی ہے. اور لہٰذا قال امیہ بن ابی الصلت زید بن عمرو بن نفیل فی قصیدتہ، بعض کہتے ہیں کہ امیہ کا شعر ہے اور بعض کہتے ہیں کہ زید بن عمرو بن نفیل کا شعر ہے. وقولا له من ينبت الحب في الثرى ويصبح منه البقر يعتز رابيا، کہ ان سے کہو کہ وہ کون ہے جو گندم کے دانے کو یا کسی چیز کے دانے کو ایک تر مٹی سے نکالتے ہیں کہ پھر وہ سبزی بن کے لہلاتی ہے. وَيَخْرُجُ مِنْهُ حَبُّهُ فِي رُءُوسِهِ وَفِي ذَاكَ آيَاتٌ لِمَنْ كَانَ وَاعِيًا. اب وہ شاعر فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ دانا تم نے مٹی میں ڈالا، اللہ نے اس سے کھیت پیدا کیا، پھر وہ دانے اس کی چوٹی پہ لگے ہیں. تو یہ کون لگانے والا ہے، کون بنانے والا ہے؟ اور پھر آپ دیکھیں نا جی، گندم کا دانا جو ہے وہ کس ترتیب سے اللہ نے اس کو سجایا ہے. اسی طرح ایک انار کو کھول کے دیکھیں کہ اس کا ایک ایک دانہ اللہ نے کیسے اس کی سیٹنگ کی. ایک دفعہ انار کھول دو پھر سیٹ کر کے دکھا دو. بڑے بڑے عقل والے بڑے بڑے انجینئر بلاؤ. اسی طرح آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ نے انگوروں کو، کیسے اس کے گوشے بنائے ہیں، کیسے انگور کے ساتھ انگور جڑا ہوا ہے. یعنی ہر سبزی کا رنگ دیکھیں، اس کے منافع دیکھیں، اس کے فوائد دیکھیں. زمین ایک ہے، پانی ایک ہے، لیکن پیدا ہونے والی چیزیں جو ہیں وہ ہزاروں ہیں. قوله له ما في السماوات وما في الأرض أي ملكه جميع الأشياء وهو غني عما سواه وكل شيء فقير إليه عبد لديه. کہ جو کچھ کیا آسمانوں میں زمینوں میں ہے اسی کی ملک ہے، اسی کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، اور وہ غنی ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں، اور ہر چیز جو ہے وہ اسی کی طرف محتاج ہے اور اسی کی بندگی کرتی ہے، اسی کے آگے جھکتی ہے. ورنہ آسمانوں اور زمینوں کا مالک بھی اللہ ہے، اور آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک بھی اللہ ہے. اس کو اللہ نے قرآن میں کئی مقام پہ واضح فرمایا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اور کہیں فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. اللہ نے فرمایا میرے محبوب اعلان کر دیں کہ سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. تمام چیزوں اس ملک کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. جس کو چاہیں دے دیں، جس سے چاہیں چھین لیں، جس کو چاہیں عزت دے دیں، جس کو چاہیں ذلت دے دیں. ہر چیز کا مالک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اور اس کے بعد فرماتی الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض ای من حیوان وجماعت وزرو وثمار. اللہ پاک نے جو کچھ کے زمینوں میں ہے تمہارے لیے مسخر کر دیا. مسخر کا معنی کیا ہوتا ہے کہ تم اس سے فائدہ اٹھاتے. جیسے زمین کو اللہ نے مسخر کر دیا کہ ہم زمین پہ گھر بناتے ہیں، کھیتیاں لگاتے ہیں، باغ لگاتے ہیں اور ہل چلاتے ہیں، تو مانے یہ اسی طرح اللہ نے آسمانوں کو مسخر کر دیا. کیوں؟ آسمانوں کے نیچے ہم رہتے ہیں.
آسمانوں سے پانی برستا ہے، اسی سے ہماری کھیتیاں اگتی ہیں، تو گویا آسمان بھی ہمارے لیے ہیں، زمینیں بھی ہمارے لیے ہیں، اور حیوانات ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ جب کوئی بندہ زمین پر نہیں رہے گا تو پھر قیامت آ جائے گی، پھر اللہ آسمانوں کو بھی توڑ دیں گے، زمینوں کو بھی پھوڑ دیں گے، کہ بندہ ہے ہی نہیں جس کو ضرورت ہے استعمال کرنے کی۔ جب وہ ہی نہیں ہے تو اب کیا ضرورت ہے اس کے رکھنے کی؟ تو اس لیے پھر اللہ تبارک و تعالی ساری چیزوں کو فنا کر دیں گے۔ تو هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ تیرے لیے ہے، اور تجھے اللہ نے اپنے لیے بنایا کہ سب کچھ میرا تیرے لیے ہے، صرف تو میرے لیے ہے، کہ تیری عبادت، تیری بندگی، تیری عاجزی، تیرا تذلل صرف اللہ کی ذات کے آگے ہو اور اس کے سوا کسی غیر کے ساتھ تعلق نہ ہو۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، جو کچھ آسمانوں میں زمینوں میں سب تیرے لیے مسخر کر دیا، من احسانہ و فضلہ و امتنانہ، یہ بھی اس کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کی منت ہے۔ فالفلک تجری بالبحر بامرہ، اسی کے حکم سے کشتیاں دریاؤں میں چلتی ہیں، اے بتسخیرہ و تسییرہ، اے بالبحر الوجاج و تلاطم الامواج تجری الفلک بأعلیہا بريح طیبۃ ورفق وتعودۃ۔ آپ دیکھیں کہ بڑے تلاطم ایسے دریاؤں میں، سمندروں میں جو طوفان والے ہیں، جن کی بڑی بڑی موجیں ہیں، لیکن ان میں کشتیاں چلتی ہیں بڑے آرام سے۔ وَيَعْمَلُونَ فِيهَا مَا شَاءُوا مِن تَجَارٍ وَبَضَائِعَ وَمَنَافِعَ، اور پھر ان کشتیوں کے ذریعے تمہیں تجارت کا مال پہنچتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں آتا ہے، تو یہ سب کچھ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ من بلد الى بلد وقطر الى قطر، ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف اللہ نے ذریعہ بنا دیا ہے کہ اگر خشکی ہے تو اونٹوں پہ جا رہا ہے، خچروں پہ جا رہا ہے، گدوں پہ جا رہا ہے، اور اگر دریا ہے تو کشتیوں پہ جا رہا ہے۔ سب بندے کے تابع، سب انسان کے تابع ہے کہ اللہ نے انسان کے لیے ہر چیز کو مسخر کر دیا۔ وَيَأْتُونَ بِمَا عِندَ أُولَٰئِكَ إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ كَمَا ذَهَبُوا بِمَا عِندَ هَٰؤُلَاءِ إِلَىٰ أُولَٰئِكَ۔ اور اللہ کا نظام دیکھیں، ایک چیز ایک ملک میں پیدا ہوتی ہے، دوسرا ملک اس کا محتاج ہے، اچھا پھر وہ چیز اس ملک میں پیدا ہوتی ہے، یہ ملک اس کا محتاج ہے، کوئی کسی کے تیل کا محتاج ہے، کوئی کسی کی کپاس کا محتاج ہے، کوئی کہیں سے گندم لانے کا محتاج ہے، کوئی کہیں سے فرنس آئل خریدنے کا محتاج ہے، کوئی کہیں سے پتھر کا محتاج ہے، کوئی کسی نہ کسی چیز کا اللہ نے ایک دوسرے کو محتاج بنا دیا ہے، تاکہ محتاج ہوگا تو تجارت ہوگی، ضرورت ہوگی تو تجارت ہوگی، اگر ضرورت نہ ہو کون خریدے گا؟ تو سارا نظام جو اللہ نے بنایا وہ سب تیرے لیے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ، اے لو شاء لعجل السماء فسقطت علی الارض فهلك من فيها۔ اگر اللہ آسمانوں کو حکم دے دے تو آسمان گر جائیں، اور آسمان جب گریں گے اور نیچے آئیں گے تو سب کو تباہ و ہلاک کر ڈالیں گے، اس نے اپنی قدرت سے روکا ہوا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں فَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا، کہ دیکھو آسمانوں کی طرف غور کرو، ہم نے ان کو کیسا بنایا ہے۔ اور کہیں فرماتے ہیں إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، اور کہیں فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَا، کہ ہم نے کیسے ستاروں سے مزین کر دیا ہے کہ اگر بڑے آدمی اپنے گھروں میں چاندنیاں بنا کے کروڑوں خرچ کرتے ہیں، غریب باہر کھڑے ہو کے آسمانوں کے نظارے کرے اور چاند کے نظارے کرے اور سورج کے نظارے کرے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دیکھے کہ کیسے ستارے چمکتے ہیں، یہ سب کچھ اللہ فرماتے ہیں میں نے تیرے لیے کیا ہے تاکہ میرے بندے کی ہر چیز تابع ہو جائے۔ اگر اللہ چاہے تو آسمانوں کو گرا دیں اور سب کچھ تباہ ہو جائے۔ اس لیے فرماتے ہیں ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم مع ظلمہم، باوجود اس کے کہ بندے ظلم کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ مہربانی فرماتے ہیں۔
فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ اپنے بندوں پہ ان کے ظلم کے باوجود بخشش کرنے والے ہیں۔ تو دعا کریں اللہ ہم پہ بھی رحم فرما، رحم کے علاوہ 1 کروڑواں حصہ بھی ہم سیکنڈ کا زندہ نہیں رہ سکتے۔ ایک آدمی حضرت ذنون مصری جو اللہ کے بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں، وہ ان کی خدمت میں گیا اور کہنے لگا کہ حضرت میں گناہ گار آدمی ہوں، میرے لیے دعا کر۔ تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے یا تو اپنے اللہ کی عظمتوں سے، اللہ کی رحمتوں سے نا آشنا ہے، اور یا پھر تو اتنا کاہل ہے، کاسل ہے، سست ہے کہ اب دعا کے لیے بھی دوسروں کو کہتا ہے کہ تم کرو، تم خود کرنا نہیں چاہتے۔ اس نے کہا حضرت یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں گنہگار آدمی ہوں، میری زندگی فسق و فجور میں ہے، رات دن گناہوں میں ہے، آپ اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت ذنون نے کیسے بڑی بات، آپ نے فرمایا تم کتنے گناہگار ہو جاؤ، ابلیس لعین سے تو برے نہیں ہو۔ میں کہا تم کتنے گناہگار ہو جاؤ، کتنے ذلیل ہو جاؤ، کتنے زانی شرابی فاسق فاجر بن جاؤ، اس ابلیس لعین کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے نا جس نے ساری دنیا کو گمراہ کر رکھا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں حضرت، وہ بہرحال میں مسلمان ہوں، انسان ہوں، ابلیس لعین سے تو بہتر ہوں۔ فرمایا وہ مالک تو اس کی دعائیں بھی منظور کر دیتا ہے، تو تیرے گناہگار کی کیوں منظور نہیں کرے گا؟ تو جو رب کریم ابلیس لعین کی دعا بھی سنتا ہے وہ تیری کیوں نہیں سنے گا؟ کہ ابلیس لعین نے کہا کہ میرا اللہ، اور یہ بھی یعنی اللہ تو جانتے تھے لیکن پھر بھی اس نے کھل کے کہا کہ میں تیرے بندوں کو ہر حال میں گمراہ کروں گا اور ان کے ہر راستے پہ بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر حال میں میں ان کو گمراہ کر کے جہنم بھروں گا تیری۔ تو اس کے فوراً بعد یہ بھی کہتا ہے کہ انظرنی الی یوم یبعثون، کہ اللہ مجھے مہلت دے دو اس دن تک جس دن تم نے قبروں سے بندوں کو کھڑا کرنا ہے، اس وقت تک مجھے مہلت دے دے، زندگی دے دے، دیکھ میں تیرے بندوں کو کیسے گمراہ کرتا ہوں۔ یعنی کر بھی مقابلہ رہا ہے، کرنا بھی اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، اور مہلت کے باوجود بھی دعا مانگتا ہے، اور اس وقت بھی مالک کہتا ہے انک من المنذرین، جاؤ ہم نے تمہیں مہلت دے دی، لیکن الی یوم الوقت البعد، اللہ آپ نے مہلت دے دی ہے نا، میں پھر بندوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا فبعزتی وجلالی، کہ ہے بدبخت ملعون، مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ جب تک بندے توبہ کرتے رہیں گے میں بھی گناہ معاف کرتا رہوں گا۔ تو کتنا گمراہ تھا۔ تو جو خدا لعین کی سنتا ہو وہ ہماری نہیں سنتا، اس لیے ہے تو بات بزرگوں کی لوگوں کو سمجھ تو کم آتی ہے، پھر وہ مشکل یہ بھی ہے کہ سمجھ نہ آئے نا تو وہ اور مشکل ہو جائے۔ ایک بزرگ نے جو بڑے صاحب علم بھی تھے اور صاحب عبادت بھی تھے، انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شیطان بدبخت جو ہے نا جی، اس میں 3 عین تو تھے لیکن ایک عین نہیں تھی۔
دیکھو یہ جو تصوف یا پیری فقیری یہ کوئی شریعت کے الگ چیز نہیں ہے، تو لوگوں کا دماغ خراب ہے۔ جو صحیح معنی میں تصوف ہے، صحیح معنی میں طریقت ہے، وہ تو دراصل اسی شریعت کے تابع ہے، وہ شریعت ہے۔ یہ جو لوگ بنا رہتے ہیں نا، وہ جی شریعت الگ چیز ہے، طریقت الگ چیز ہے، یہ اندر کی باتیں ہیں، کوئی جان نہیں سکتا ہے، تو پھر اس لیے اللہ نے دین بھیجا ہے کہ کوئی جان نہ سکے تو عمل کیا کرے گا؟ اس کی حالت ہے، یاد ہے۔ جیسے اللہ نے حکم دیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ دین ہے کہ نہیں؟ وہی حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، وہی حکم دیا واشکروا، وہی حکم دیا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، وہی حکم دیا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، وہی بتلا دیا کہ ھذا بصائر من ربکم ھدی ورحمہ۔ کیا دیکھو طریقت شریعت جو ہے یہ مانا نہیں کہ نعوذ باللہ متضاد ہے، بلکہ جو طریقت قرآن و سنت کے خلاف ہے وہ گمراہی ہو سکتی ہے، وہ دجالیت ہو سکتی ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ آیت کا تو معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا دوست کبھی اللہ کی نافرمانی والے کام کر سکتا ہے؟ اس لیے سمجھیے تو انہوں نے بڑی عجیب اشارے سے بات کی، بزرگوں کی باتیں بعض اشاروں میں بھی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا اس بدبخت میں 3 عین تو تھے لیکن 4تھی عین نہیں تھی، اگر ہوتی تو بچ جاتا۔ تو شاگردوں کو سمجھنا ہے کہ 3 عین کیا ہوتی ہے اور 4تھی عین کیا ہوتی ہے۔ فرمایا ایک عین ہے عالم والی، بدبخت عالم تو تھا، تو علم والی عین تو تھی اس میں کہ ملائکہ کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ ایک عین عابد بھی ہوتی ہے، اتنا بڑا عابد تھا کہ عبادت کرتے کرتے تو وہاں ملائے اعلیٰ میں پہنچا، آسمانوں میں پہنچا۔ تو فرمایا عالم والی عین بھی تھی اس میں، عابد والی عین بھی تھی اس میں، اور عارف والی عین بھی تھی اس میں، وہ اللہ کی ذات اور عظمت کو سمجھتا بھی تھا۔ اب دیکھیں نا، بادشاہ کبھی ناراض بیٹھا ہو، یا حاکم کبھی ناراض بیٹھا ہو، یا استاد کبھی ناراض بیٹھا ہو، یا پیر کبھی ناراض بیٹھا ہو، تو ہر آدمی یہی مشورہ دیتا ہے، بھائی ابھی ہٹ جاؤ، ابھی ہٹ جاؤ، بادشاہ ناراض ہے، استاد ناراض بیٹھے ہیں، ہٹ جاؤ، دیر میں کل آ جانا، ذرا حضرت کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، بعد میں آنا، ابھی ناراض ہیں۔ کیونکہ آدمی جب ناراض ہوتا ہے تو مغلوب الغضب ہو جاتا ہے، اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں کہ جب غصہ آتا ہے تو آدمی مغلوب ہو جاتا ہے، کبھی بیوی کو طلاق دے رہا ہے، کبھی بھائی سے لڑ رہا ہے، کبھی قسمیں کھا رہا ہے، میں قسم کھاتا ہوں باپ کے گھر میں نہیں آؤں گا، کیوں؟ مغلوب ہو گیا نا غضب سے، غضب غالب آ گیا، تو جس پہ غضب غالب آ جائے وہ مغلوب الغضب ہو جاتا ہے۔ وہ بدبخت عارف تھا، جانتا تھا کہ اللہ کی شان ایسی ہے کہ وہ کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ غالب رہے گا۔ یہ اللہ کے جلال کا وقت ہے، غصے کا وقت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، کہ تم پہ قیامت تک میری لعنت ہے، مردود نکل جاؤ آسمانوں سے۔ اسی وقت وہ کہتے ہیں انظرنی الی یوم یبعثون، پتہ تھا کہ اللہ مغلوب الغضب نہیں ہو سکتا، اب بھی چاہے تو میری دعا مان لے۔ تو اس میں عارف بھی تھا کہ یہ بات سمجھتا تھا کہ بندہ تو مغلوب الغضب ہو جاتا ہے لیکن خدا تو خدا ہے، وہ تو مغلوب الغضب نہیں ہوتا، اس میں تو کوئی غضب غالب نہیں آ سکتا۔
وہ ہر چیز واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ ہر چیز پہ غالب. تو عارف تھا نا، پہچانتا تھا نا اللہ کی عظمت کو. تو تین عین تو تھے. فرمایا بدبخت میں چوتھی عین نہیں تھی. انہوں نے کہا جی وہ کون سی؟ کہا عشق والی عین نہیں تھی. اگر بدبخت اللہ کا عاشق ہوتا تو گستاخی تو نہ کرتا. عاشق کبھی گستاخ نہیں ہوتا. اس کے جوتے بھی مارو تو ادھر آ جائے گا. اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ جب وہ عشق آ جاتا ہے. یہی تو کمال تھا نا جی صحابہ میں کہ روٹی نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں، اور کپڑوں کے بجائے بوریاں پہنی ہوئی ہیں. حضور دیکھ کے رو پڑے ہیں. لیکن صحابی کہتا ہے اللہ یا رسول اللہ، اس حال میں جو مجھے لطف آ رہا ہے وہ اس وقت بھی کبھی نہیں آیا میں جب روزانہ صبح و شام اپنی پوشاکیں تبدیل کرتا تھا کہ اب مجھے حضور کی محبت حاصل ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال ہو گیا، حالانکہ مکے کے بڑے تاجروں میں ہیں، بڑے دولت مندوں میں ہیں، لیکن حضرت صدیق کا یہ عالم ہو گیا. حضور کے سامنے بیٹھے ہیں اور بوری لپیٹی ہوئی ہے اور کھجور کے کانٹے لے کے بجائے اس کے بٹن کے کانٹے لگائے ہوئے ہیں کپڑوں میں. اسی وقت جبریل آتا ہے اور کہتا ہے یا محمد ان ربک یکرمک السلام، اللہ نے آپ پہ سلام بھیجے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں کہ میری طرف سے اپنے ساتھی ابو بکر پہ بھی سلام بھیجو. اللہ اکبر. صرف سلام نہیں، آگے سنیں حدیث میں جو لفظ ہیں. حضرت ابو بکر نے پوچھا یا رسول اللہ ان اللہ سمانی، اللہ نے میرا نام لے کر سلام بھیجے ہیں یا ویسے سب بندوں پہ سلام بھیجتے ہیں؟ فرمایا نا ان اللہ سما کا ابو بکر، اللہ نے عرش سے تیرا نام لے کے سلام بھیجے ہیں. اور سلام کے بعد یہ بھی کہا ہے کہ انا راض عنک ابو بکر، میں تو تجھ پہ راضی ہوں. حل انت راض، کیا تم بھی مجھ پہ راضی ہو کہ میں نے تمہیں اس حال میں پہنچا دیا؟ کہاں مکے کا تاجر، کہاں مکے کا شہزادہ، کہاں قریش کا سب سے بڑا آدمی، اور کہاں یہ عالم ہے کہ اپنے کپڑوں میں کانٹے لگا کے بیٹھا ہوا ہے. اللہ نے فرمایا ابو بکر میں تو راضی ہوں لیکن تم اس حال میں راضی ہو؟ فبکا ابی بکر، ابو بکر رو پڑے اور کہا انا راض علی ربی، انا راض علی ربی، میرا اللہ میں تو ہر حال میں راضی ہوں. بس میری تو عشق کی تمنا ہی یہی ہے کہ یا نظر الی وجہ رسول اللہ، یہ چہرہ محمد کا ہو اور آنکھیں ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے اصل بات جو تھی نا جی کہ ابو بکر کو یہ منزل مل گئی نا، یہ منزل جب مل گئی تو پھر سب آسان ہو گیا. یہ دیکھا نہیں ہے دنیا میں کوئی آدمی کسی لڑکی پہ عاشق ہو جاتا ہے، کوئی لڑکی کسی لڑکے پہ عاشق ہو جاتی ہے، وہ اپنا وطن چھوڑ کے، ماں باپ چھوڑ کے، بھائی بہن چھوڑ کے، خاندان چھوڑ کے اس لڑکے کے لیے آ جاتی ہے. وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑتا ہے، دونوں دھکے کھا رہے ہیں، محل چھٹ گئے، گھر چھٹ گئے، اور جناب کوٹھڑیوں میں پڑے ہیں، جھوپڑیوں میں پڑے ہیں، مزدوری کر رہا ہے، لیکن کہہ رہے جی بس میری محبت مجھے مل گئی، میں کامیاب ہو گیا ہوں. وہ ایک عورت کی محبت اور جن کو محمد مصطفیٰ کی محبت مل جائے، جن کو خدا کی محبت مل جائے، پھر ان کے لیے تم کیا ہو یا دنیا کیا ہے یا پیسہ کیا ہے. اور تو پھر نظر ہی نہیں ہوتی ہے ان چیزوں پہ، کبھی غور ہی نہیں کرتے ہیں، کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں. یہ تو ہم نے ان کا نام لے کے ان بزرگوں کو بدنام کر رکھا ہے. ورنہ میں نے پہلے بھی شاید کہا ہوا حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ مولانا عبید اللہ میرے والد کے استاد سے، حضرت والد صاحب نے ان سے پڑھا تھا حجت اللہ البالغہ، اور دوسرا پڑھا تھا سورت التحریم سے سورت والناس تک قرآن کی تفسیر پڑھی تھی. جبل ابی قبیس پہاڑ پہ رہتے تھے تو 3 دن حضرت گھر سے باہر نہ آئے. خادم سے والد صاحب نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حضرت کے گھر میں چونکہ پکانے کے لیے کوئی چیز نہیں، فاقہ اتنا ہو گیا ہے کہ حضرت کھڑے ہو کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تو باہر کیسے آئے.
آج تو جناب مولویوں کے ٹھاٹ دیکھو، سبحان اللہ، گورنر کا دفتر نہ ہو جو مولوی کا دفتر ہو، جو لیٹسٹ ماڈل کا موبائل ہے نا پہلے مولوی کے پاس آئے گا پھر بڑے آدمی کے گھر میں جائے گا۔ تو جناب ان کے صرف پرفیوم کے جو ہے نا 10-10 ہزار ریال کا مہینے کے خرچے ہیں، ان کے کپڑے دیکھیں، صابن دیکھیں، بات کرنے کے انداز دیکھیں، کوئی بڑے سے بڑا سرمایہ دار بھی اتنی نہیں اکڑے گا۔ حضرت سندھی رحمت اللہ علیہ کے فاقہ کا یہ عالم تھا، بادشاہ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑی مشکل سے، اس دور میں بہت مشکل تھی، 10 ریال میں نے اکٹھے کیے، وہ بھی مانگ کے، کسی سے آدھا ریال، کسی سے ریال، اور 10 ریال ملے، اور میں حضرت کے خادم کو دے کے آیا کہ بھی حضرت کے لیے کچھ لے لو۔ اس دور میں 10 ریال بڑی چیز ہوتی تھی، اتنا مٹیریل مل جاتا تھا کہ آدمی کا 1 مہینے 2 مہینے کا راشن آ جاتا۔ صاحب فرماتے ہیں کہ دوسرا دن تھا تو میں اسی طرح حرم شریف سے آ رہا تھا اور حضرت حرم سے نکل رہے تھے، سامنے آیا، میں نے سلام کیا، کہا ٹھہر جاؤ، ٹھہر گیا، استاد تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ لوگ تھے، کہاں سے لے آئے ہم ایسے استاد، ایسے علماء، ایسے خوددار، ایسے باضمیر لوگ جو ہیں، ہم کہاں سے لے آئے؟ زمین کھا گئی، آسمان کیسے کیسے، کہا تمہیں جرأت کیسے ہوئی؟ یہ میرے رب کا معاملہ ہے، وہ ہمیں بھوکا مارنا چاہتا ہے، ہم بھوکے رہنے پہ راضی ہیں۔ تم کون ہوتے ہو میرے بندے اور خدا کے درمیان میں دخل دینے والے؟ تو میں تمہارے پیسے واپس نہیں کرتا، لیکن خبردار اگر آئندہ تم نے دینے کی ضرورت کی تو پھر میرے پاس کبھی نہ آنا کتاب لے کے پڑھنے کے لیے۔ بس سب چپ کر کے کھڑا ہوں، کیسے بول سکتا ہوں؟ تم 10 ریال دے کے مجھ پہ احسان کرنا چاہتے ہو، ہم بکتے تو پھر انگریز ہمیں بہت کچھ دینا چاہتا تھا، ہمیں وہ نہ خرید سکا تو تم 10 روپے میں خریدنا چاہتے ہو استاد کو۔ کبھی ضرورت نہ کرنا ہے، میں بھوکا ہوں، میں فاقے میں ہوں، میرا اللہ مجھے رکھنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، میں نے آپ کو شاید پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک دفعہ مجھے بھی شامت آئی تھی، والد صاحب رحمت اللہ علیہ زندہ تھے، اور اس دن اتفاق کی بات ہے کہ بڑے خوش بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے دیکھا کہ آج حضرت ذرا خوش ہیں، موڈ میں ہیں، تو میں بھی قریب بیٹھ گیا اور میں نے آہستہ آہستہ ادھر ادھر کی باتیں چھیڑی، اور اس کے بعد میں نے کہا کہ حضرت آپ کو بڑے بڑے مشائخ، حضرت دین پور رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، حضرت سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، اور حضرت عثمانی رحمت اللہ علیہ، بڑے بڑے لوگوں سے آپ کا تعلق رہا ہے، کسی سے شاگردی کا، کسی سے مرید ہونے کا، کسی سے صحبت اٹھانے کا، تو مہربانی کر کے مجھے بھی کوئی تسخیر کا وظیفہ بتائیں، تسخیر بھی، ملائک بھی ہو، خلائق بھی ہو، کہ بندے بھی تابع ہوں، پیسہ بھی ملے۔ تسخیر جو ہے نا یہ کئی قسم کی ہوتی ہے، لیکن اس چکر میں پڑنا کبھی نہیں، میری بات یاد رکھنا، نہ تویزوں کے چکر میں، نہ جن تابع کرنے کے چکر میں، نہ سونا بنانے کے چکر میں، ورنہ انشاءاللہ کچھ نہیں رہے گا۔ ان چیزوں سے بات رہو، بس جو قرآن حدیث میں ہے وہ بتا دیا کرو، کیونکہ یہ علم ہے اور اس کے لیے بڑی مشقتیں کاٹنی پڑتی ہیں، اور آدمی سے غلطی ہوئی، اور جن تو جن ہے نا، پھر وہ تو جن ہے نا بدبخت، وہ پھر چھوڑتا تھوڑا، وہ تو بس یوں کیا اور بروڑ پھینک دیا۔ اس چکر میں کبھی نہ پڑنا، قرآن حدیث سے باہر نہ جانا۔
تو میں نے کہا حضرت مجھے بھی وظیفہ دو. ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے سیدھے ہو کے بیٹھ گیا, چہرہ مبارک سرخ ہو گیا, جلال میں آ گئے. کہتے ہیں میں نے سمجھا تھا مولوی مکی میرا بیٹا عالم ہو گیا ہے, مولوی بن گیا ہے, تم تو جاہل ہو. کہتے میں تو بڑا خوش تھا کہ میرا بیٹا مولوی بن گیا, عالم بن گیا, تقریریں کرتا ہے, لوگ سنتے ہیں, اور تم تو اتنے بڑے جاہل ہو کہ ایک طوائف ہے جو زنا کی دعوت دیتی ہے, اس کو روزانہ یار بھی ملتا ہے, پیار بھی ملتا ہے, شراب بھی ملتا ہے, پیسہ بھی ملتا ہے, اور لعنتی تم خدا کے کعبے پہ بیٹھ کے قرآن پڑھاؤ گے, وظیفے پوچھتے ہو. شرم نہیں آتی تمہیں؟ کہا وہ باغیہ ہے, زانیہ ہے, فاسقہ ہے, فاجرہ ہے, اللہ کے قانون کو توڑ رہی ہے, لیکن روزانہ شراب کی بوتل بھی پہنچ جاتی ہے, نئے نئے یار بھی پہنچ جاتے ہیں, پیسہ بھی ملتا ہے, میک اپ بھی ہے, سنگار بھی ہے, کاریں بھی ہیں, ان کو تو سب کچھ مل رہا ہے, اور تم اللہ کی توحید کے علم بردار بن کے کعبے میں بیٹھ کے اس کے میراثی بنو گے, اور تمہیں خدا بھوکا مارے گا. شرم نہیں آتی؟ ابھی تمہارا ایمان اتنے وظیفے پوچھ رہے ہو. وہ دن اور آج کا دن ہمارے وظیفے تو سارے پورے ہو گئے. بس ٹھیک ہے جی, بس آ گیا وظیفہ انشاءاللہ. سب سے بڑا وظیفہ یاد رکھو قرآن و حدیث. میرے والد رحمت اللہ علیہ کو علامہ انور شاہ رحمت اللہ علیہ جو اپنے وقت کا محدث تھا, حافظ الحدیث تھا, جس کے حافظے کو امام بخاری کے حافظے کے بعد دنیا نے مانا ہے. والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاد کے, حالانکہ استاد بھی نہیں تھے میرے والد کے, گاڑی لیٹ ہو گئی, سردی کا زمانہ تھا, فرماتے ہیں کہ میں حضرت کو مٹھیاں بھرتا رہا, بڑے طاقتور جوان تھے والد صاحب. فرماتے ہیں حضرت کا وجود اتنا مضبوط تھا کہ میں پسینہ پسینہ ہو گیا. 2 گھنٹے تک میں حضرت کی مٹھیاں بھرتا رہا. حضرت بھی بے تکلفی سے کبھی ہاتھ دے دیتے, کبھی ٹانگ سیدھی کر دیتے, میں دباتا رہا. حضرت جب ٹرین میں بیٹھنے لگے تو فرمایا کہ خیر محمد, دل چاہتا ہے کہ تمہیں کوئی وظیفہ بتلاؤں, لیکن مجھے پتا ہے کہ تم وظیفہ نہیں کرو گے, تم مدرس آدمی ہو, بس تمہارا وظیفہ یہ ہے ایک قرآن کی آیت کا ترجمہ کر دیا کرو, ایک بخاری شریف کی حدیث کا ترجمہ کر دیا کرو, بندہ ہو یا نہ ہو اللہ تمہیں کبھی محتاج نہیں کرے گا. اچھا, بڑے عالم کھڑے تھے وہاں, تو بڑے بڑے علماء تھے. بہاولپور کا موقع تھا, مسئلہ قادیانیت پر آپ جب تشریف لائے تھے, مولانا عبید اللہ اور مولانا احمد علی اور شیخ الجامع اور مولانا محمد صادق اور بڑے بڑے یعنی شہ سواران علم کھڑے ہوئے تھے, بڑے بڑے شمس العلماء کھڑے تھے. انہوں نے عرض کیا, انہوں نے کہا کہ شاہ جی مہربانی فرمائیں, یہ اجازت سارے مولویوں کو دے دیں. فرمایا کہ بالکل نہیں, خاصۃ لہو, صرف خیر محمد کے لیے ہے. انہوں نے پھر کہا, فرمایا یہ میرا شاگرد نہیں ہے, تم مولویوں کو تو اپنے لباس سے اور اپنی شان سے تکبر نے مجبور کیا, لیکن اس کو تو اپنے علم نے مجبور نہیں کیا. یہ 2 گھنٹے مجھے مٹھیاں بھرتا رہا, اس میں تواضع ہے, یہ حقدار ہے, تم مغرور ہو, تم کوئی بھی حقدار نہیں. اس کے بعد پھر کون بولے؟ شاہ جی کے سامنے کون بولتا ہے؟ آپ کے علامہ اقبال کو اپنے فلسفے پہ بڑا ناز تھا نا. کہتا ہے کہ میں نے شاہ جی سے ایک فلسفے کا مسئلہ پوچھا, حضرت نے ایسا حل کیا کہ اس کے بعد میرا دماغ جو ہے وہ ہل گیا کہ ایک مولوی آدمی ہو کر قرآن و حدیث پڑھانے والا بندہ ہو کے اس کو اتنا, اور اس کے بعد بھی فرمایا کہ علامہ صاحب یہ سوال تم نے نہیں کیا ہے, یہ فلاں کتاب میں فلاں جرمن پروفیسر نے سوال اٹھایا تھا اور فلاں کتاب کی فلاں صفحے پہ اس کا جواب بھی لکھا ہوا ہے. وہ یہ میرا کام نہیں ہے, لیکن میں نے کہا علماء کی توہین نہ ہو, اس لیے میں نے تمہیں جواب دے دیا. بس وہ دن, اور پھر اس کے بعد اقبال کی ساری وہ جو تھی نا بدعت اور اثرات تھے احوا کے, بریلویت کے, شرک, سب نکل گئے. پھر تو وہ مرد کلندر بن گیا نا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں گے, ان چکروں میں نہ پڑا کریں. اللہ پاک بس سب سے بڑی طریقت کیا ہے, شریعت کے تابع ہو.
تصوف کیا ہے؟ قرآن و حدیث کے تابع ہو کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. شریعت ہوتی ہے، طریقت وہ یہ مانا نہیں ہوتا. یہ تو لوگوں نے بنا رکھا ہے. بابا یہ مولوی ہیں، یہ شریعت والے ہیں، ہم طریقت والے ہیں. یہ ظاہر جانتے ہیں، ہم تو اندر جانتے ہیں. یہ تو اوپر سے جو ہے نا جی، اوپر سے چھلکا کھا رہے ہیں، اندر والا مغز تو ہمارے پاس ہے. اس لیے نہ ہمیں نماز کی ضرورت ہے نہ روزے کی ضرورت ہے، مغز کھا رہے ہیں نا. یاد رکھو اس قسم کی جو لوگ باتیں کرتے ہیں وہ دجال من الدجاجلہ، وہ دنیا کے دجال ہیں، وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتے. ولی وہ ہوتا ہے جس کا ہر قدم سنت محمد مصطفیٰ، جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے میں حدیث محمد مصطفیٰ. اس کو ولی سمجھو. اس کے پاؤں کا جوتا ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن تیرے ان دکانداروں کو، حجرے مجرے والوں کو میں نہیں مانتا. سارا دن قوالیوں میں گزر جائے، کہتے ہیں جی وجد آ گیا. حضرت قرآن پڑھتے بدبخت کو وجد نہیں آیا. بخاری شریف 30 سپارے پڑھ کے سنا دو، وجد نہیں آتا بدبخت کو. جب داڑھی منڈا قوال جو ہے وہ علی کا پہلا نمبر کرتا ہے تو وجد آ جاتا ہے. دم مست کلندر پہ اس کو وجد آتا ہے. سمجھ لو کہ یہ دجال ہیں، یہ بزرگ نہیں ہیں. اللہ کے ولی خود قرآن کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فرمایا جو میرے دوست ہیں، یاد رکھو ایک ولایت عامہ ہوتی ہے، ایک ولایت خاصہ ہوتی ہے. ہر مومن جو ہے وہ بھی ولی ہے. یاد رکھو ہر کلمے پڑھنے والا ولی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجکم من الظلمات الى النور. تو یاد رکھیں ہر مومن بھی ولی ہے، لیکن ولایت عامہ ہے اور ایک ولایت خاصہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف، ان پہ ڈر بھی نہیں، غمگین بھی نہیں. اور میرا اللہ وہ ولی خاص تیرے بندے جو ہیں نشانی کیا ہے؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. ان میں دو چیزیں ہوں گی، ایک ایمان اور ایک تقوی. اگر ایمان نہ ہو تو وہ بھی ولی نہیں ہوتا، اور تقوی نہ ہو، غیر عورتوں سے جو مٹھیاں بھروائے وہ ولی نہیں ہوتا، غیر عورتوں سے ہاتھ ملائے وہ ولی نہیں ہوتا، غیر محرم عورتوں کے چہرے پہ نظریں جمائے وہ ولی نہیں ہوتا، جو گانے قوالیاں سنے مجرے حجرے میں جائے ولی نہیں ہوتا. ولی تو کانوا یتقون، جس میں تقوی ہوگا. تقوی نہیں تو ولایت نہیں ہے. یاد رکھو دو شرطیں ہیں، ایمان نہیں تو ولایت. بڑے بڑے جوگی ہیں، کشف تو ان کو بھی ہوتا ہے، ہندوؤں کو بھی ہوتا ہے. یہ کشف وغیرہ یا حال بتلا دینا یا جوگی، یہ تو جوگیوں کو بھی ہوتا ہے، یہ تو کافروں کو بھی ہوتا ہے. ایک عورت ہے تھائی لینڈ میں، وہ بغیر جناب کسی چیز کے ہاتھ سے آپریشن کر دیتی ہے. آپ کو بیماری ہے نا جی، آپ کو گردے میں پتھری ہے، لٹا دیتی ہے. اچھا کوئی پیسے شیسے بھی نہیں دیتی، آپ لیٹ جائیں گے ایسے ہاتھ سے آپ کا آپریشن کر کے پھر ٹھیک کر کے پتھری نکال کے آپ کو دے دیتی. پھر اس کو ولی مان لیں گے، یہ بھی ولایت ہے. کتنے بڑے بڑے جوگی ہوتے ہیں جو انگاروں پہ چلتے ہیں، کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جو انگاروں پہ چل کے ماتم کرتے ہیں، وہ بھی ولی ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ولایت کی شرط کیا ہے؟
کہ آمنو وکانو یتقون، اگر تقوی نہیں تو ولی نہیں۔ اس لیے ہے کہ حضرت لقمان جو ہیں علماء فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی تو تھے لیکن وہ نبی نہیں تھے۔ اور اس کے بعد دیکھیں اللہ فرماتے ہیں تیرے ظلم کے بعد میں بخشتا ہوں، وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، وہی ہے جس نے تم کو زندہ کیا، وہی ہے جو تمہیں موت دیں گے، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے، ان الانسان لکفور۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ وَتَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ اور فرماتے ہیں قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ وَمَعْنَى الْكَلَامِ كَيْفَ تَجْعَلُونَ لِلَّهِ أَندَادًا وَتَعْبُدُونَ مَعَهُ غَيْرَهُ وَهُوَ الْمُسْتَقِلُّ بِالْخَلْقِ وَالرِّزْقِ وَالتَّصَرُّفِ۔ تو مانا خلاصہ کیا نکلا کہ اللہ کے سوا تم کیسے غیروں کو حاجت روا بناتے ہو، مشکل کشا بناتے ہو، ان سے مانگتے ہو، حالانکہ یہ جانتے ہو کہ خلق کا مالک بھی اللہ ہے، رزق دینے والا بھی اللہ ہے، کائنات کا تصرف بھی اسی کے پاس ہے، وہی ہے جس نے تم کو نطفے سے زندہ کیا، خلقکم بعد ان لم تکونوا شیئا یذکر فاوجدکم ثم یبیتکم ثم یحییکم، پھر تمہیں قیامت والے دن دوبارہ اٹھائیں گے۔ فرمایا ان الانسان لکفور، لیکن انسان جو ہے میری نعمتوں کی ناشکری کرنے والا ہے۔ اللہ ہمیں ناشکری سے بچا۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استر عوراتنا آمن روآتنا خفف لواتنا۔ یا اللہ تعدم حیات کسی بندے کا محتاج نہ فرمانا، یا من خزائن رزقہ فی قول کن امن فإن الخیر عندک اجمع۔ میرا مولا شان کن فیکون کے آپ مالک ہیں، تمام دنیا کے ارزاق آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یہ آپ کی شان ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنے خزانے غیب سے رزق عطا فرما، تعدم حیات کسی بندے کا محتاج نہ فرما۔ اللہم اجعل خیر ایامنا آخرہ، یا اللہ ہماری آخری زندگی کے دن جو ہے وہ اچھے بنا دے، اور اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور میرا اللہ جب موت کی گھڑی آئے تو زبان پہ جاری فرما لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں جی کہ حاجی عبد الغفار بخش انتقال کر گئے ہیں بنگلہ دیش میں، مولوی عبدالسلام بھی اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور درجات بلند فرمائے۔ اللہم اغفرہم وارحمہم وتجاوز عنہم۔ ٹیلی ویژن گھر میں رکھنا نہ رکھیں تو بہتر ہے، ورنہ علماء ایک شرط پہ اجازت دیتی ہیں کہ اس کا استعمال غلط نہ کرو، یعنی مقصد ہے کبھی خبر سن لی، کبھی کوئی دینی پروگرام ہوتا ہے وہ دیکھ لیا، لیکن بہتر ہے کہ نہ رکھو۔ جب یہ بلا گھر میں آتی ہے نا جی تو پھر مصیبتیں لاتی ہے۔ مکہ میں نماز کا بابا پورے مکہ شہر میں، حرم پورا جو ہے مکہ شہر ہے، جہاں بھی نماز پڑھو 1 کلاک ملتا ہے۔ اگر کوئی آدمی روزانہ عمرہ کرے، نفلی عبادت ہے، اس کی مرضی ہے تو کرے، مرضی ہے تو نہ کرے، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ مکے میں رہتے ہوئے طواف کرنا زیادہ افضل ہے، یعنی جتنی دیر آپ عمرے میں لگاتے ہیں، مثلاً 2 گھنٹے لگاتے ہیں، وہ 2 گھنٹے اگر طواف کریں تو افضل ہے۔ عمرہ کرنا جائز ہے، نفلی عبادت ہے، منع نہیں، لیکن افضل طواف ہے۔ ایک وہ عمرہ ہے جو تم اپنے ملک سے آتے ہوئے میقات سے کرتے ہو، وہ تو چھوٹے حج کے برابر ہے۔ میں آپ سے مدرسے کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، بالکل عشاء کے بعد مل کے بات کر لیں۔ تو میں نے سنا ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ جب حرم میں آتے تھے عبادت کے لیے تو سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے۔ ہاں سنا کیا قرآن میں ہے وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، کہ ان کی عبادت اللہ کے گھر میں یہ تھی کہ وہ تالیاں پیٹتے اور سیٹیاں مارتے تھے۔
کہتے ہیں آج بھی تو مسلمان جو ہے وہ موبائل کی گھنٹیاں بجاتے ہیں. بہرحال دونوں میں فرق ہے. وہ کافر تھے، یہ مسلمان تو ہیں، ان کو کافر تو نہ بناؤ نا موبائل کے پیچھے. باقی یہ بات ضروری ہے کہ گناہگار ہے کہ جو بندہ اللہ کے حرم میں موسیقی لگاتا ہے یا کسی گانے کی دھنیں لگاتا ہے، اپنی اور دوسروں کی عبادت میں خلل ڈالتا ہے، وہ قیامت میں مجرم ہے. لیکن یہ تو نہیں کہ وہ کافر بن جائے. وہ تو کرتے تھے یعنی قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے. ان کا مقصد مقابلہ تو نہیں، یہ بھی شوق کے مارے ہوئے ہیں بیچارے. شوق کے مارے ہوئے ہیں، ہر چیز سستی ہو گئی ہے تو ہر آدمی نے لے لیا ہے ماشاءاللہ. اور نماز پڑھ رہے ہوں وہ پھر گھنٹی پھر بھی کھلی ہوتی ہے کیونکہ ہاٹ لائن ہے. پتہ نہیں کوئی ایسا ایمرجنسی میسج آ جائے تو بیچارہ کیا کرے گا. پوچھو کام کیا کرتے ہو؟ کہنا جھاڑو دیتا ہوں. موبائل جیب میں. انا للہ ہے 1000 ریال تنخواہ، 1200 کا بل آتا ہے ٹیلی فون کا. گھر والے روٹی کے لیے بیٹھے ہیں، یہ ٹیلی فون پہ بیٹھے ہوئے. خدا کا خوف کرو بھائی. میں نے عمرہ کیا ہے، بال نہیں کاٹے، تھوڑے کاٹے. میرا بھائی اگر تھوڑے تھوڑے سارے سر سے کاٹے ہیں پھر تو ٹھیک ہے. اگر ٹک لگایا ہے تو بال بھی کٹواؤ اور ایک بکری دم بھی ادا کرو. میں آپ کے پاس علم حاصل کرنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ. پھر میری طرح جاہل بن جاؤ گے. عالم کسی کے پاس جاؤ. صدقہ دینے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں. اللہ کے غضب کو بجھانے والی چیز ہے صدقہ. اب صدقہ تو تطفئ غضب الرب، جب صدقہ کرتے ہو تو اللہ کے غضب کو بھی بجھا دیتا. اگر کوئی آدمی مکے میں رہتا ہے تو اپنے گھر سے احرام باندھ لے. یہی تو مشکل ہے نا کہ نہ مانے تو مسجد عائشہ کا عمرہ نہیں مانتے. میں گھر سے کر لو. جب آدمی قرآن حدیث کو خود سمجھے گا تو یہی حال ہوگا نا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بابا بغیر صحابہ کے ائمہ کے گزارا نہیں ہو سکتی. حج کا احرام اپنے گھر سے باندھو گے، عمرے کے لیے لازم ہل سے جاؤ گے. ورنہ حضور بی بی عائشہ کو کیوں بھیجتے؟ بی بی عائشہ مکے میں موجود تھی معاہدہ میں. اگر کوئی آدمی مکے میں گناہ کے بارے میں سوچتا ہے، نہیں گناہ نہیں، شرک کے بارے میں، من یرید فیہ بالحاد بظلم، ایسے تو گناہ کے بارے میں بھی نہ سوچا کرو. خیال آ جائے تو استغفار پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو. تو گناہوں سے بچنے کے لیے سب سے مجرب چیز جو ہے نا، ہر نماز کے بعد بڑا خشوع اور خضوع اور پورے دل کی توجہ سے یہ کلمہ مبارک پڑھ لیا کرو 7 دفعہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ ہم عاجز ہیں، تیرے بغیر ہمارے پلے میں کیا ہے. میرے بیٹے کی بیماری 6 مہینے سے پتہ نہیں چل رہا. اللہ شفا دے بھائی، اللہ ہر مسلمان کے بچوں کو شفا دے اور بیماروں کو شفا دے اور ظاہری باطنی بیماریوں سے بچائے. سگریٹ پینا حرام ہے؟ ہاں جی بالکل حرام ہے. سگریٹ پینے والے کی موت آ جائے، کافر تو نہیں ہے نا، حرام ہے، گناہ ہے، کافر کیوں بنا رہے ہو؟ جی کہ اگر ایک آدمی مر گیا، اس کی بیوی نے اس کی وفات کے بعد دوسری شادی کر لی، تو وہ قیامت میں کس شوہر کو ملے گی جس کے نکاح میں مرے گی؟ سیدھی سی بات. اگر کسی نے وصیت کی ہے کہ میرا عمرہ کرو تو علماء کہتے ہیں کر سکتے ہیں. چادریں گھر سے باندھ لیں، میقات پہ جا کے نیت کر لیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کر سکتے ہیں. کھانے پینے کی کنجوسی کریں، کنجوسی نہ کریں. کلو واشربو، اسراف بھی نہ کرو، کنجوسی بھی نہ کرو. اسلام اعتدال کا حکم دیتا ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ نے پیسہ دیا ہو لیکن ساری زندگی بسر کھاتے ہوئے گزر جائے. اور یہ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ پیسہ اولاد کے کام آئے گا، پتہ نہیں کس کے کام آئے گا، کمیٹی والوں کے کام آئے گا، کس کے کام آئے گا. تو اس لیے ایسے بخیل بھی نہ بنو اور ایسے فضول خرچ بھی نہ بنو. اس لیے قرآن اعتدال کا سبق دیتا ہے کہ لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، ہاتھوں کو گردن پہ بھی نہ باندھ رکھو، ولا تبسطھا کل البسط، اور ہاتھوں کو کھول بھی نہ دو کہ جو آئے گی یا پھر بھیک مانگنے کے لیے کھڑا ہو.
نماز تہجد کا وقت کیا ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد سے اور صبح کی اذان تک، لیکن افضل وقت جو ہے وہ رات کا آخری حصہ ہے۔ بچہ 4 مہینے کا انڈیا کی حکومت ہسپتال میں گر گیا، یعنی اسٹارٹ ہو گیا، کیا کرو؟ کچھ بھی نہیں، 4 مہینے کا تو کچھ نہیں، اس کا جب تک جنازے وغیرہ کا حکم ہے جب بچہ پیدا ہونے کے بعد کی خبریں زندہ ہو۔ اگر پورا بچہ ہے 9 مہینے کا لیکن مردہ پیدا ہوا ہے، کوئی جنازہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کہتے جی کہ گزشتہ رات امام صاحب نے کیا فرمایا تھا؟ یہی فرمایا تھا کہ اللہ کے کعبے میں آؤ تو حیا کرو، اپنے ٹیلی فون بند رکھو۔ اپنے بیٹے کا نام محمد سبحان رکھا ہے تو 2 نام تو نہ رکھو نا، محمد رکھو یا عبد سبحان رکھو۔ ہمارے ہاں تو مصیبت ہے نا کہ ایک ایک سطر کے نام ہوتے ہیں، اتنے بڑے لقب ہوتے ہیں، خطیب العصر پتہ نہیں، حافظ الدہر پتہ نہیں کیا، پتہ نہیں قائم اللیل صائم النہار، پتہ نہیں کیا کیا۔ کہتے جی آپ کے قریب جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کا دل نرم نہیں ہوتا، میرا جو نہیں نرم، جب میرا دل ٹھیک ہوگا ان کا بھی ٹھیک ہوگا نا۔ دل نرم کا معنی یہ ہے کہ وہ قرآن اٹھا کے پیچھے بیٹھ جائیں، تمہیں اپنی جگہ دے دیں، پھر تو دل ہے نرم۔ تو تمہاری آنکھوں میں کیوں نہیں شرم کہ وہ طالب ہیں، ان کا حق ہے کہ وہ آگے بیٹھے، تم پیچھے بیٹھو، تم سامنے ہو، تم طالب نہیں ہو۔ پگڑی باندھنا سنت ہے؟ ہاں بالکل سنت ہے۔ سرکار دو عالم نے ہم پگڑی باندھی ہے، ٹوپی مبارک پہ پگڑی مبارک باندھی جی کہ اللہ فرماتے ہیں اپنی اولادوں کو نماز کا پابند کرو، ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے، روزی ہم دیں گے۔ روزی والا بات سمجھ نہیں آیا، کیوں سمجھ نہیں آیا؟ یعنی اللہ نے عبادت کے لیے بھیجا ہے، کمانے کے لیے نہیں بھیجا۔ کون سا مشکل آ گیا تمہیں سمجھ نہیں آیا؟ نماز پڑھتے ہوئے نگاہ کہاں رکھیں؟ سجدے کی جگہ پر۔ آج کل تو ٹیلی فون پہ ہوتی ہے نا، نماز میں کھڑا ہے، فکر اوہ اس کی گھنٹی آ گئی، ساری نماز ختم، انشاءاللہ جیسے آیا تھا اسی طرح خالی واپس۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، خشوع بھی تو ضروری ہے نا نماز میں۔ اگر میں طواف کرتے ہوئے بھول گیا کہ 7 چکر کیے ہیں یا 6 کیے ہیں، تو جو تمہارے دماغ میں غالب گمان ہے اس پہ عمل کرو۔ حاجیوں کے ساتھ کام کرتا تھا، میں نے مینا سے 10 بجے صبح احرام باندھا، وہاں سے عرفات چلا گیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مینا بھی حرم ہے، مکہ بھی حرم ہے، آپ مکے سے احرام باندھتے وہی بات ہے، مینا سے باندھا وہی بات ہے جی کہ موذی اور حرام کیڑے مکوڑے جو جانور ہیں ان کو مار سکتے ہیں، حرم میں بھی مار سکتے ہیں۔ دم دینے کا کیا طریقہ ہے؟ منڈی میں جا کے ایک بکرا خریدیں، ذبح کریں، گوشت بنائیں، غریبوں کو تقسیم کر دیں۔ آپ نے پیسے جو قومی بچت پہ رکھے ہیں، اگر اس پہ سود ملتا ہے تو سود لینا حرام ہے۔ کہتے جی ہمارے ملکوں میں اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، وہ بدعت ہے۔ حضرت علی کی قبر کہاں ہے؟ نجف اشرف میں ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے وسوسے آتے ہیں تو اچھی بات ہے، ایمان کی علامت ہے نا، اندر ایمان نہ ہو تو شیطان چوری کیا کرے گا؟ یہ تو اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے جی کہ ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ عورتوں کو نہ دیکھیں، ہاں اگر اچانک نظر پڑے جھکا لو، سے لے کر مغرب تک حنفی مسلک والے حضرات نفل نہ پڑھیں، بعد میں پڑھیں، باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں جائز ہے۔
کعبہ شریف سے عمارت اونچی بنا دی جائے کوئی حرج نہیں، پھر تو آپ ہوائی جہاز میں بھی سوار نہ ہوا کریں، وہ بھی کعبے سے بہت اونچا اڑتا ہے، وہ 40,000 فٹ پہ جاتا ہے۔ یہ کیا عقل ہے؟ اونچا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ اصل اونچا وہ ہے جس کو خدا اونچا کرے، اور کعبہ تو 7ویں آسمان تک ہے، اس سے اونچی کوئی چیز بن سکتی ہے؟ سب اعتراض کر رہا ہے نا جی۔ از میں خیال آتے ہیں، آتے رہیں۔ اگر 1000 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں بالکل پڑھیں، 1,00,000 دفعہ پڑھو، فائدہ کیا ہے؟ قرآن ہے، ایک ایک حرف پہ نیکی ملے گی۔ مسجد خیف میں کہتے ہیں انبیاء کی قبریں ہیں، غلط روایات ہیں۔ سود کا پیسہ آیا ہے، بغیر ثواب کی نیت کے غریبوں کو دے دیں، یا مساجد کے مدارس کے حمام لیٹرین وغیرہ بنوا دیں۔ حیات النبی انہ یتمتع بازواجہ فی قبورہ، ھذا یقولہ قول الجاہل، اما اہل العلم لا یقولون مثل ھذا، ھذا اقوال المبتدئین، اللہ محفظنا عن البدع واصحاب البدع والاہواء۔ اگر مرد یا عورت جراب پہنے عمرے میں بالکل نہیں، دم پڑ جائے گی۔ بعض عورتیں جو ہیں اندر جین پہنے ہوئے ہیں اور اوپر سے برقع پہنے ہوئے ہیں، تو آپ کو اندر کیسے نظر پڑ گئی؟ آپ اسی کام پہ ہیں، اسی ڈپٹی پہ ہیں۔ اور کچھ پہنے ہوئے تو ہے، شکر کرو، اب تو وہ دور آ رہا ہے جب پتہ نہیں پوچھنا پڑے گا کہ کپڑا کدھر ہے۔ وہ کچھ تو پہنا ہوا ہے، اللہ کا عذاب ہے، جین ہم گھوڑوں پہ ڈالتے تھے یا بندے پہنتے ہیں۔ پہلے یہ گھوڑے گدھے کا لباس تھا، اب بن گیا بندوں کا، تو ان کو پہننے تو خدا کا عذاب ان پر خود مسلط ہے، تو اور کیا سزا ہو؟ اتنا موٹا کپڑا پانی نلکے کی طرح بہ رہا ہو، پہنا ہوا جین ہے، یہ تو اللہ کا عذاب ہے، کوئی کپڑا ہے؟ کیونکہ ہاتھ میں دین کی کتاب کے بجائے موبائل ہوتا ہے، تو آپ دین کی کتابیں لے کے پکڑوائیں نا ان کو۔